وہ آیا ہے جو روزانہ بخشش کے تحفے بھیجتا تھا. لوگوں تمہارا بھی فائدہ ہے, لوگوں جو مر کے چلا گیا اس کا بھی فائدہ ہے. اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لو, اپنی زندگی میں یہ طریقہ بنا لو. اپنے مرنے والوں کو اگر محبت کرتے ہو, ہر نماز کے بعد لوگوں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, لوگوں کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا, یار باپ مرتا ہے تو کروڑوں کی لاکھوں کی پراپرٹی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے. بھائیو چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا؟ یار تم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے لیے مجھے بتاؤ. وہ کروڑوں کی پراپرٹی تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ گیا, وہ لاکھوں کا مقام تیرے لیے چھوڑ گیا, وہ لاکھوں کا پلاٹ چھوڑ گیا, وہ کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ گیا. میرے بھائیو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, تو نے اپنے باپ کو کیا دیا؟ تو کہے گا میں نے نتیجہ کرا لیا, میں نے 40 میں. یار 40 دن تک کیا تیرا حق ادا ہو گیا؟ خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوتا یار, یہ تو رسمن تو نے کر لیا, لیکن اب دل سے ہر وقت کی نماز ہے. اپنی ماں کو کبھی نہ بھول, اپنے باپ کو کبھی نہ بھول. نماز پڑھ پڑھ کے دعا کر, مولا میرا باپ چلا گیا, مولا میں کچھ نہیں کر سکتا, اس نے پال کے مجھے جوان کیا تھا, میرے باپ نے میری تکلیفوں کو اٹھایا تھا, مولا میں بچہ تھا, میرا باپ تیز کی گرمی میں تیز کی دھوپ میں محنت کرتا تھا میرے خاطر, مولا میری ماں سردیوں کی رات میں اگر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا, میرے بستر کو اپنے نیچے کھینچ کے مجھے سوکھا بستر دیا کرتی تھی. مولا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, مگر میں نے جو یہ قرآن کی 3 سورتیں پڑھی ہے, سورہ قل واللہ شریف اور سورہ فاتحہ پڑھی ہے, مولا یہ 2 سورتیں پڑھی ہے, ان کے صدقے میں میری ماں کی بخشش کر دے, میرے باپ کی بخشش کر دے. فرشتوں سے رب پوچھتا ہے, او میرے فرشتوں, آج مسجد میں بیٹھ کے کون دعا کر رہا ہے اس مرنے والے کے لیے, ذرا بتاؤ تو. فرشتے عرض کرتے ہیں جبکہ مولا کو معلوم ہے, مگر پھر بھی پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے مولا اس کا بیٹا مسجد میں مصلی پہ بیٹھا ہے, مولا اس کی بیٹی اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھی ہے, مولا اس کا پوتا مصلی پہ بیٹھا ہے, مولا اس کا نواسا مصلی پہ بیٹھا ہے. اے پروردگار تیری رحمت کے واسطے دے دے کے دعائیں کر رہا ہے, اپنی مرحومہ ماں کے لیے دعا کر رہا ہے, اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا کر رہا ہے. مولا کیا کرے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں, اس کا باپ گناہگار تھا, اس کی ماں گناہگار تھی, اس کا دادا گناہگار تھا, اس کا نانا گناہگار تھا, لیکن ہماری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ بیٹا بخشش کی دعائیں کر رہا ہو اور باپ عذاب میں ہو, پوتا بخشش کی دعائیں کر رہا ہو اور دادا عذاب میں ہو. ہماری رحمت کو گوارا نہیں ہے, یہ گناہگار تھا. فرشتوں آج اس کی دعا کرنے والے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک آدمی محبت سے سنو میرے بھائی, پورے مجمع میں کوئی ایک ایسا نہ ہوگا کہ جس کا کوئی عزیز نہ گیا ہوگا. کوئی ایک مجھے بتا دے کھڑے ہو کہ یہ سب کی ضرورت کی بات ہے. یار ہم زندوں کے لیے تو اتنا مرتے ہیں, یار ایک بات بتاؤ, ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا مرتے کہ میں یہ کر جاؤں یہ کر جاؤں. جیتے جی جو بھی کر رہے ہیں سب اولاد کے لیے تو ہے. یار باپ کا بھی تو کچھ حق ہے, ماں کا بھی تو کچھ حق ہے, تیرے دادا کا بھی تو کچھ حق ہے. تیرا نام تیرے باپ سے چلا, تیرے دادا سے چلا, یار ان کے لیے کیا کر رہا؟ اولاد کے لیے جھوٹ بھی بولتا, اولاد کے لیے تو کہاں کہاں نہیں, سعودی کمانے گیا, دبئی کمانے گیا, حیدرآباد کمانے گیا, چنئی کمانے گیا, دلی کمانے گیا, سب کو تو اولاد کے لیے. یار باپ مرا 40 دن میں باپ کو بھول گیا تو؟ 40 دن تو سب کچھ کر رہا تھا, 40 دن کے بعد کیا باپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. جب تک جیے گا اپنے باپ کو ہر نماز میں یاد کر, رب کی رحمت کو جوش آئے گا, تیرے باپ کی بخشش ہو جائے گی. لوگوں آج کے بعد یہ اپنا معمول بنا لینا, تمہارے باپ, تمہاری ماں, تمہارے دادا, تمہارے نانا, لوگوں جتنے لوگ چلے گئے تم سے امیدیں رکھتے ہیں, ہمارے گھر والے, ہمارے ملنے والے, ہمارے رشتہ دار, کاش ہمارے لیے کچھ ثواب کا کام کرے, ہمارے لیے دعائیں کرے تاکہ مولا ان کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے. لوگوں بے وفا نہ بن جاؤ یار, ان سے منہ نہ موڑ لو, وہ کہنے کے لیے نہیں آئیں گے اب. نہ اے بیٹے بیٹھ جا, میرے لال بیٹھ جا, تجھ سے منع کیا تھا کہ یہاں بولنا مت. میری جب تقریر شروع ہو جاتی ہے نا, مجھے ڈسٹرب نہیں چاہیے بالکل بھی, 1 منٹ کا بھی ڈسٹرب نہیں. آپ جتنا اچھا سننے نا اتنی محبت سے سنیے گا.
آواز مجھے کسی کی نہیں آنا چاہیے، آپ سبحان اللہ بولو نہ بولو لیکن محبت سے سنو، یہی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ توجہ کیجیے آپ، یار ہم بھول جاتے ہیں اپنے مرنے والوں کو، خالی ہم نے 40واں کیا، ہم نے بس ہو گیا، کبھی سال بھر آیا تو برسی کی فاتح ہو گئی۔ یار یہ جو 5 وقت کی نمازوں میں دعا بتا رہا ہوں نا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ اس میں نہ شریری لانا ہے، اس میں نہ کھانا بنانا ہے، نہ کسی کی دعوت کرنا ہے، یہ تو جانتا ہے، بس تیرا مولا جانتا ہے۔ اچھا بھائیو، اس میں تو کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائیو ایک بات مجھے بتاؤ، وہ رب بھی خوش ہوتا ہے جو اپنے والدین کے لیے کچھ کرے، اس سے رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پہ چلا جانا تو فرشتوں سے رب پوچھتا، اے میرے فرشتوں آج قبر پہ کون آیا؟ فرشتے عرض کرتے، مولا اس کا بیٹا آیا، مولا اس کا بیٹا آیا۔ رب فرماتا، فرشتوں جب دنیا میں اس کا باپ زندہ تھا، جب یہ چھوٹا تھا، باپ کے پاس آتا تھا تو اس کا باپ اسے کیا دیتا تھا؟ رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے، مولا ہم گواہ ہیں، اس کا باپ کبھی باہر سے آتا تھا، یہ بچہ تھا، باپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو باپ کبھی کھانے کی چیزیں دیتا تھا، کبھی پیسہ دیتا تھا، کبھی کھلونے دیتا تھا، اپنے بیٹے کو خالی نہیں دیتا، رکھتا تھا، کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ رب فرماتا اب تو یہ مر گیا مگر بیٹا اب بھی باپ کے پاس آیا ہے۔ زندہ تھا تو دیتا تھا نا، اب مر گیا لیکن بیٹا تو اب بھی آیا ہے۔ فرشتوں اب بھی کچھ دو نا اس کے بیٹے کو۔ ہائے ہائے یار بولو نا سبحان اللہ، اب بھی کچھ دو نا اس کے بیٹے کو۔ فرشتے عرض کرتے، مولا اب کیا دے؟ جب زندہ تھا تو کھلونا دیتا تھا، زندہ تھا پیسہ دیتا تھا، زندہ تھا چیز لاتا تھا، کھانے کی چیز لاتا تھا، مٹھائیاں لاتا تھا، پھل لاتا تھا، ہر چیز لاتا تھا، کبھی جوڑا کپڑا لاتا تھا، کبھی جوتا لاتا تھا، کیا دے؟ رب فرماتا دینے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی۔ باپ کی قبر پہ آیا، فرشتوں دو، مولا کیا دیں؟ رب فرماتا باپ کی قبر پہ آیا، خالی ہاتھ نہ لوٹانا اس کے بیٹے کو، مولا کیا دیں؟ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں دے کے بھیجو۔ خالی ہاتھ آج بھی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کیا دے کے بھیجو؟ نیکیاں دے کے بھیجو۔ لوگو باپ سے رشتہ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، ماں سے رشتہ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، بس فرق اتنا ہے کچھ اولاد اتنی بے وفا ہوتی ہے ماں باپ کے سارے مال پر قبضہ کر کے بھول جاتے ہیں، کچھ اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ والدین اگرچہ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، غریب تھے مگر وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ اپنے مرنے والے کو یاد کرو لوگوں، اپنے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، تم کچھ نہیں دے سکتے اسے۔ میں عرض کر رہا تھا